السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اسلامی بہنوں کو وطر کی نماز کا صحیح اور آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کسی بہن کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر اس جگہ میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اس امید سے کہ آپ خود بھی استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ وطر کی نماز یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یوں ہی وطر کی نماز کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، اور اگر کبھی کبھار وطر کی نماز کسی عذر سے چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا یہ لازم و ضروری ہے۔ جو ہی آپ کو وقت اور موقع ملے فوراً اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی اس پر مداومت اختیار کی ہے، یعنی ہمیشہ آپ نے اس نماز کو ادا کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وطر کی نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وطر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے، یعنی آپ جس وقت عشاء کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد سے وطر کی نماز کا وقت کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں نہ رہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو تو پھر وطر کی نماز کا وقت کیا ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ جس وقت وطر کی نماز عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد سے وطر کا وقت کیا ہوگا، شروع ہوگا، اور فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے تک وطر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ یعنی جس وقت تک آپ سحری کھا سکتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے تو اسی وقت تک وطر کی نماز کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ وطر کی نماز کو ادا کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، کس وقت وطر کی نماز کو ادا کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس سلسلے میں احادیث کے اندر جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ رات کا آخری پہر، یعنی رات کا آخری حصہ، جس وقت ہم اور آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت میں وطر کی نماز کو ادا کرنا یہ زیادہ باعث اجر ہے، یعنی اس وقت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس وقت ادا کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اٹھ کر تہجد وغیرہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر جا کر کے آپ کیا کر رہے ہیں، وطر کی نماز کو ادا کر لیں۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے اوپر یقین ہو، اعتماد ہو کہ وہ آخری پہر میں اٹھ سکتا ہے، بیدار ہو سکتا ہے، اور وہ عموماً اٹھتا بھی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آخری پہر میں کیا کرے، اس نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی اٹھنے کا عادی نہیں ہے اور اس کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا، رات کے آخری پہر میں جاگ جائے گا اور تہجد کی نماز پڑھ لے گا، یا اس کے ساتھ ساتھ وطر کی نماز کو بھی ادا کر لے گا، اگر اس کو یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اپنے اوپر امید نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ سونے سے پہلے کیا کر لیں، وہ وطر کی نماز کو ادا کر لیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر فجر کے وقت کو داخل ہونے سے پہلے تک۔ اس کے درمیان میں اگر آپ کیا کر لیں گے، وطر کی نماز پڑھ لیں گے تو یہ ادا شمار ہوگی، قضا نہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وطر کی نماز کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے۔ تو بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ ہم اور آپ اگر دیگر نمازوں کو پڑھتے ہیں، یا جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ اگر مغرب کی نماز اور دیگر وقتوں کی نماز کو پڑھا کرتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ تو آئیے مختصر وقت میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات آتی ہے نیت کرنے کی۔ تو دل کے پختہ ارادے کا نام کیا ہے، نیت ہے۔ آپ نے جو کچھ دل میں سوچ رکھا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں۔ لہذا زبان سے ادا کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ یوں بول سکتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں
وطر کی 3 رکعت واجب نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں، اور کہنے کے بعد جو ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کندھوں تک کیا کریں گے، اٹھائیں گے۔ یاد رکھیں کہ مرد حضرات کانوں تک کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، جو اسلام کی شہزادیاں ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کریں گی، صرف کندھے تک کیا کریں گی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیں گی، اور ہاتھوں کو جو ہے چادر سے یا اوڑھنی یا دوپٹہ سے باہر نہیں نکالیں گی، بلکہ اندر اندر ہی کیا کریں گی، وہ کندھے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گی، اور اٹھانے کے بعد پہلے جو ہے بایاں ہاتھ کو کیا کریں گے، اپنے سینے پر کیا کریں گی، رکھیں گی، یعنی الٹے ہاتھ کو کیا کریں گی، پہلے اپنے سینے کے اوپر رکھیں گی، اور پھر جو ہے سیدھے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو جو ہے بائیں ہاتھ کے پشت پر کیا کریں گے، اس طریقے پر کیا کریں گی، وہ رکھیں گی اور نیت باندھیں گی۔ اور اس کے بعد پہلی رکعت میں جو ہے جیسے ہی آپ نیت باندھ لیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اور ثنا سے پہلے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ کیا ثنا سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو نہیں، ہرگز نہیں، آپ وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ پہلے آپ کیا کریں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع اور سجدہ معمول کے مطابق ہی کریں گے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑی ہوں گے تو پھر اس وقت جو ہے آپ کیا کریں گے، بسم اللہ سے نماز کی کیا کریں گے، شروع کریں گے، یعنی وہاں پر اب اعوذ باللہ اور ثنا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کریں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر کیا کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ جو ہے قاعدہ اولیٰ میں کیا ہو جائیں گے، التحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور التحیات مکمل پڑھ کر جو ہے پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کیا ہو جائیں گے، کھڑی ہو جائیں گے۔ اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہاں پر جو ہے آپ نے جس طریقے سے دوسری رکعت کو شروع کی تھی، یعنی بسم اللہ سے، یہاں پر بھی کیا کریں گے، آپ بسم اللہ سے نماز کو شروع کریں گے، تیسری رکعت کو شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت کیا کریں گے، آپ پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے آپ جو ہے کس سورت کو سورت پڑھنا لازم اور ضروری ہے، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں اگر سورت نہ ملائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ آپ کسی دوسری سورت کو بھی ملائیں گے۔ اب پھر جو ہے اب سورت ختم کرنے کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھر جو ہے اپنے دونوں کندھے تک کیا کرنا ہے، اٹھانا ہے، کندھے تک اٹھانا ہے، اور جو ہے چادر اوڑھنی کے نیچے سے آپ کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد چھوڑیں گے نہیں سیدھے، بلکہ کیا کریں گے، پھر اسی کو کیا کر لیں گے، یعنی سینے پر کیا کر لیں گے، اس طور پر کیا کر لیں گے، باندھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ پھر کیا کریں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر دعائے قنوت تو یاد ہونا چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو ایک مرتبہ سن لیں، اور اسی کو سن کر بار بار جو ہے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دعائے قنوت یہ ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ پھر جب آپ دعائے قنوت پڑھ لیں اس کے بعد پھر جو ہے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر کیا کریں گے، سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کریں گے اور پھر سجدہ کریں گے، اور 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے، سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ لہذا مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ پہلے سے بھی کیا ہوگا، پتہ ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ ہے لیکن کسی مسلمان بھائی کو یا بہن کو اگر یہ طریقہ پتہ نہ ہو تو ان تک آپ کیا کریں، ویڈیو کو پہنچا دیں۔ رہی بات
یہ کہ اگر کسی کو جو ہے دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ پھر کیا کریں، یعنی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس جگہ میں آپ کون سی دعا پڑھیں؟ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ دعائے قنوت کو یاد کرنا شروع کر دیں، اور جب تک یاد نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو کیا کریں؟ پڑھیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی آپ 3 مرتبہ کیا کر لیں؟ پڑھ لیں، تو آپ کی کیا ہو جائے گی؟ نماز ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو پھر جو ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، اور دوسرے مسلمان بہن اور مسلمان بھائیوں تک جو ہے اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دینی مسائل شوق و رغبت کے ساتھ سیکھ کر، جان کر اس کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔